بسم الله الرحمن الرحيم. عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كرهه أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. رواه مسلم. طارق بن سوید جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب بنانے کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے اسے منع فرمایا یا آپ نے اس کے بنانے کو ناپسند کیا؟ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ، میں تو اس کو بطور دوا بناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا: یہ دوا نہیں ہے، یہ تو خود ایک بیماری ہے۔ دوستو، شراب پینا اور اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سخت احکامات ہیں، وعیدات ہیں، وہ کل کے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ بہت دفعہ انسان کا نفس کچھ تراشیدہ بہانے سامنے رکھ دیتا ہے کہ جی اس بہانہ ہے، یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، تو اس بیماری کی وجہ سے تو شراب پینا جائز ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ مجھے یاد ہے، ہمارے گاؤں میں بہت پہلے ایک بڑے بزرگ، انہوں نے سوال کیا کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے تمہاری یہ کھانسی صرف اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتی ہے کہ جب تم شراب پیو۔ یعنی ہر طرح کی میڈیسن اور بازار میں موجود ادویات ساری اب دھری کی دھری رہ گئی ہیں، اب علاج صرف شراب میں چلا گیا۔ تو یہ چند تراشیدہ بہانے ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ حرام چیزوں کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت وضاحت سے فرما رہے ہیں یہ دوا نہیں ہے، یہ تو بیماری ہے، یہ خود ایک بیماری ہے جس کو تم بطور دوا استعمال کر رہے ہو۔ اسی طرح دیگر روایات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں کو بطور دوا استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ جیسے ایک روایت میں فرمایا: لا تداووا بالمحرم، حرام چیزوں کو بطور دوا استعمال نہ کرو۔ اسی طرح ایک روایت میں فرمایا: ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، حرام چیزوں میں اللہ نے تمہاری شفا نہیں رکھی، لہذا ان کے ذریعے سے ان کو بطور دوا استعمال نہ کرو۔ اسی طرح ایک روایت میں حرام اور خبیث چیزوں کے، خبیث ادویات سے منع فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ حرام چیز اور خاص طور پہ شراب کو بطور دوا استعمال کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، صرف ایک صورت میں ہی اس کی اجازت دی گئی ہے کہ کوئی آدمی اس کے بارے میں یہ طے ہو جائے اور ایسا ڈاکٹر جو شریعت کے دائروں اور ضابطوں کو بھی جانتا ہو، وہ کہے کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، صرف اور صرف یہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے، صرف اس صورت میں اجازت دی گئی ہے۔ وگرنہ کہ ہر ڈاکٹر، کسی بھی ڈاکٹر کے، کسی بھی حکیم کے کہنے پر کوئی آدمی کسی حرام چیز کو استعمال کر لے، شریعت اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔